العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. بانیان میلاد کے مرحومین اور مسجد زینبیہ کے شہداء کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات. عزیزان گرامی، میرا آپ حضرات کے ساتھ پہلا اتفاق ہے اس امام بارگاہ میں. میں آپ لوگوں کو ذاتی طور سے نہیں جانتا، لیکن ہمارا رشتہ بہت پرانا ہے. ہر رشتے کا ایک نام ہوتا ہے، اگر میں پہنچا پاؤں. ہر رشتے کا ایک نام ہوتا ہے. اللہ نے ہمارے اس رشتے کو ایمان کا نام دیا. یہ قرآن فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مؤمنین آپس میں بھائی ہیں، اور بھائی بنانے والے تمام کے تمام مؤمنین کو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں رسول اسلام. اس سے پہلے کہ میں میلاد سے متعلق کچھ باتیں کہوں، دو جملے سن لیجئے گا کہ سرور کائنات نے تمام مومنین کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. جب مکے سے آپ مدینے تشریف لائے تو مکے والوں کو مہاجر قرار دیا، مدینے والوں کو انصار. جیسے جیسے افراد مدینے اور مکے والوں میں دیکھتے رہے، ویسے ویسوں کو ایک دوسرے کا بھائی بناتے رہے. بات پہنچ رہی ہے نا میری؟ تو پیغمبر اسلام نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا کہ یہ اس کا بھائی، وہ اس کا بھائی. آخر میں جناب امیر رہ گئے تو ایک، میں تو منافقی کہوں گا، انہوں نے طنزیہ انداز سے کہا کہ یا علی، آپ کا رسول خدا نے کسی کو بھائی نہیں بنایا. نہ جانے کس انداز سے کہا کہ جناب امیر کو گراں گزرا. آپ نے فوراً رسول خدا سے فرمایا، کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا. تو رسول اسلام نے فرمایا یا علی، میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا. یا علی، میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا. اب ایک مرتبہ تمام کے تمام صحابہ متوجہ ہوئے کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی آپ دنیا اور آخرت میں صرف میرے بھائی ہیں. توجہ ہو. اب یہاں پہ ایک اعتراض وارد ہوا کہ یا رسول اللہ، مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا، آپ بھی مہاجر، علی بھی مہاجر. توجہ، آپ بھی مہاجر ہیں، آپ بھی مکے سے آئے ہیں، علی بھی مکے سے آئے ہیں، تو آپ کو یہاں سے کسی کو بھائی بنانا چاہیے تھا. تو آپ نے فرمایا نہیں، نہ مجھ جیسا کوئی ہے، نہ علی جیسا کوئی. تو عزیزان گرامی، پوری دنیا میں آپ جب بھی سنیں گے تو افراد آپ کو یہی کہیں گے کہ وہ سب صحابہ ہیں. ہم کہتے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن علی بھائی ہیں.
تو جانے کہ نبی جب آپ جائیں گے نجف اشرف انشاءاللہ تعالی تو جناب امیر کے حرم کے دروازے پہ لکھا ہے السلام علیکہ یا اخا رسول اللہ، اے رسول خدا کے بھائی آپ پہ سلام۔ بھئی صحابی تو سب ہیں، بھائی صرف علی۔ تو جانے گرامی سرور کائنات کی دنیا میں آمد ہوئی 17 ربیع الاول، اور ہمیں کیسے معلوم؟ کیونکہ ہمیں چھٹے امام علیہ السلام نے بتایا۔ جب بھی تاریخ میں اور روایت میں اختلاف ہو جائے تو ہم تاریخ چھوڑ دیتے ہیں، روایت کو لے لیتے ہیں، کیونکہ تاریخ مورخ کا قول ہے، روایت معصوم کا فرمان ہے۔ تو ہمیں معصوم نے بتایا 17 ربیع الاول کو سرکار کی آمد ہے اور جمعے کا دن تھا۔ ایک مرتبہ 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی شیراز میں، زرتش اس کی عبادت کرتے تھے، آتش پرست کہا جاتا ہے۔ 1000 سال سے انہوں نے اس آگ کو بجھنے نہیں دیا تھا، لکڑیاں بھی موجود تھیں، آگ بھی بہت بڑی تھی، لیکن ایک لہجے میں آگ بجھ گئی۔ مجمع سنے گا میری باتوں، ایک لہجے میں آگ بجھ گئی۔ ایک مرتبہ تمام کے تمام دنیا میں جتنے بت تھے جن کی لوگ عبادت کرتے تھے وہ زمین پہ منہ کے بل گر گئے۔ جہاں جہاں جیسا بھی شرک ہوتا تھا تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ شیطان نے، ابلیس نے تمام شیاطین کو جمع کیا، پوچھا کون سا حادثہ ہوا ہے کہ اس دنیا میں سارے شرک کے نظام رکتے نظر آ رہے ہیں؟ تو سب نے معلوم کرنے کی کوشش کی۔ آخر میں علامہ مجلسی نے اپنی حیات القلوب میں، حق الیقین میں، سب جگہ لکھا ہے کہ سب نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ آخری نبی کی دنیا میں آمد ہو گئی ہے۔ ان کے آتے ہی آگ بجھنے لگی، بت گرنے لگے، کیونکہ اللہ نے بھیج دیا تھا اس نبی کو جس نے دنیا میں توحید کے نظام کو قائم کرنا۔ بات پہنچ رہی ہے میری تمام حضرات؟ لیکن اللہ نے رسول خدا کو بھیجنے سے پہلے 5 ہستیوں کو بھیج دیا تھا رسول خدا کی حفاظت کے لیے۔ ان 5 ہستیوں کے جلدی سے نام پیش کرتا ہوں۔ پہلے ہیں جناب عبد المطلب، آپ کے دادا۔ دوسرے ہیں جناب ابو طالب، آپ کے چچا۔ تیسرے ہیں جناب حمزہ، رسول اسلام کے چچا۔ چوتھی ہستی کا نام ہے جناب آمنہ، جو آپ کی ماں بھی ہیں، محافظہ بھی ہیں۔ اور 5ویں ہستی کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ یہ 5 ہستیاں سرکار دو عالم سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں تاکہ سرکار کی حفاظت کر سکیں۔ تو جانے گرامی یہ حفاظت کے لیے دنیا میں آئے، یہ اس طرح سے ہر بات کو چھپاتے تھے۔ ستارہ گرتا ہوا دیکھا سیمیول نامی ایک یہودی نے، اس نے کہا میں نے ستارہ مکے میں گرتا دیکھا ہے، مکے میں کوئی خاص کام ہوا ہے۔ ایک مرتبہ وہ آیا، سوال کرنے لگا کیا بات ہے، مکے میں کیا ہوا؟ جناب عبد المطلب نے کہا کسی کو کچھ نہ بتانا، یہ سب محمد کی جان کے پیاسے۔ توجہ ہو، میں جملے کہہ رہا ہوں، آپ کچھ دیر کے لیے ان جملوں کو جو سن رہے ہیں اس طرح سے سنیے گا کہ یہ جو جملے میں پیش کر رہا ہوں غیر مسلم سنیں تو ان پہ کیا اثر ہوگا، کیونکہ آپ سب اہل ایمان ہیں، اس لیے میں بہت زیادہ کھول کے بات نہیں پیش کر رہا، شاید میں آگے جا کے اشارے کروں گا۔ اب ایک مرتبہ سیمیول نے کہا کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور ہوا ہے، مکے میں کوئی خاص بات ہوئی ہے۔ یہودی عیسائی آنے لگے، خاص بات ہے مکے میں کہ آج رات عجیب خنکی سی محسوس ہو رہی ہے، جبکہ مکے کی سرزمین گرم سرزمین ہے، اس گرمی میں کچھ ٹھنڈک سی محسوس ہو رہی ہے، اور تمام پرندے مکے کا طواف کر رہے ہیں۔ رات والے پرندے رات میں طواف کر رہے تھے، دن والے پرندے دن میں طواف کر رہے ہیں۔ پرندوں کو بھی پتا ہے کوئی خاص بات ہے۔ توجہ، ایک مرتبہ جناب عبد المطلب نے جناب ابو طالب سے کہا، ابو طالب، جناب عبد المطلب والد ہیں، جناب ابو طالب سے کہتے ہیں ابو طالب آج رات فاطمہ بنت اسد کو آمنہ کے گھر بھیج دو، کیونکہ جناب عبداللہ کا بنا بروایت 2 مہینے پہلے انتقال ہو گیا، اور کچھ نے کہا 2 مہینے بعد، ہمارے ہاں زیادہ تر یہی لکھا ہے کہ 2 مہینے پہلے، تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ کہا آج رات آمنہ کے گھر بھیج دو، کوئی خاص دنیا میں آمد ہے کسی خاص ہستی کی، میں دنیا میں پیش کر رہا ہوں زیدان گرامی، معصومین کی خصوصاً 14 کی ہماری طرح سے ولادت نہیں ہوتی۔ مجمع گھبرا کے سن رہا،
ادارہ گرامی، اب یہاں پہ جناب سرکار دو عالم کی آمد ہے. جناب فاطمہ بنت اسد پوری رات جناب آمنہ کے گھر پہ رہیں، صبح صادق پہ واپس آئیں اور ایک مرتبہ کہا اے ابو طالب، میں آپ کو آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر میں ولادت کی خاص مبارکباد دیتی ہوں. ایک ایسے بچے کی آمد ہوئی ہے کہ میں نے دنیا میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور بچہ بھی خاص ہے، تمام آلائشوں سے پاک پیدا ہوا. بھئی علماء نے یہی لکھا، چلیں گے، گھبرا تو نہیں رہے، کہ تمام آلائشوں سے پاک ہے. جیسے عام بچے ہیں ویسا نہیں بچہ ہوا، یہ تمام آلائشوں سے پاک بچہ ہے. حق الیقین میں بھی لکھا، بہار الانوار میں بھی بڑے بڑے علماء نے لکھا. میں رفتار اپنے حساب سے چلتا رہوں گا. کیا خاص بچہ پیدا ہوا. میں نے تمام دنیا کے اندر کسی بچے کو اتنا پاک و پاکیزہ نہیں دیکھا جیسا یہ آیا. جناب ابو طالب نے مسکرا کے جناب فاطمہ بنت اسد کو دیکھا اور جملہ کہا، اصول کافی میں مرحوم کلینی نے لکھا، کہا کہ اے فاطمہ بنت اسد، میں آپ کو بھی اسی قسم کے ایک بچے کی بشارت دیتا ہوں. آج سے 30 برس بعد آپ کے ہاں بھی ایک ایسا بچہ ہوگا جس میں وہ تمام شرائط، وہ تمام خوبیاں ہوں گی جو اس بچے میں ہے، سوائے نبوت کے. اس سے بڑا جملہ نہیں میں پیش کر سکتا ہوں کہ سوائے نبوت. توجہ ہے مجمع کی میرے سے؟ توجہ ہے زیادہ گرامی. تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے بشارت دی، کہا کہ آپ کے ہاں بھی ایک ایسے کی آمد ہے. عزیزان گرامی، اب جناب ابو طالب کو معلوم تھا، جناب عبد المطلب کو معلوم تھا، مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ، جناب آمنہ کو معلوم تھا یہ بچہ عام بچہ نہیں، جناب فاطمہ بنت اسد کو معلوم تھا بچہ عام بچہ نہیں. اسم گزاری ہوتی تھی کہ خاندان کے بزرگ بچے کا نام رکھتے تھے، اسم گزاری کہا جاتا تھا. اور ہر خاندان کا آدمی آیا، اس نے بچے کو گود میں اٹھایا اور اپنے اپنے بچے کا نام بتایا کہ اس خاندان میں میں دادا ہوں، میں نے بچے کا نام یہ رکھا. کسی نے کہا میرے گھر میں پوتا ہوا، میں نے رکھا نام عبد العزا. اس زمانے میں 4 بڑے بت تھے، ان کے نام پہ اکثر لوگ نام رکھ دیتے تھے. کسی نے کہا یہ ہے عبد الحبل، سارے نام رکھتے رہے. ایک مرتبہ جناب عبد المطلب سے سب نے سوال کیا، آپ کے یہاں بھی تو پوتا ہوا ہے، آپ نے نام کیا رکھا ہے؟ تو جناب عبد المطلب نے ہاتھوں پہ پوتے کو اٹھایا اور ایک مرتبہ بلند کرنے کے بعد کہا سمیتہ محمد، میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا. مکے والوں نے اعتراض کیا، آج تک کسی کا نام محمد نہیں ہوا. محمد جس کی تعریف بہت زیادہ ہو. کہا اے عبد المطلب، آپ سردار ہیں مکے کے، مکے میں آج عربوں میں آج تک کسی نے اپنے بچے کا نام محمد نہیں رکھا، آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا؟ کہا کیونکہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. دنیا میں سب سے زیادہ اسی کا نام ہوگا اور سب سے زیادہ اسی کا نام رکھا جائے گا. میں اگر پہنچ گئے ہوں. آج انگریزوں نے لکھا کہ ایک زمانے میں وہ کہتے تھے دنیا میں رکھا جانے والا پہلا نام جان تھا اور آخری نام تھا سمتھ. سب سے زیادہ جان رکھتے تھے اور آخری میں سمتھ. اب انہوں نے اعلان کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پہلا نام جو رکھا جاتا ہے وہ ہے محمد، اور آخری نام جو سب سے زیادہ رکھا جاتا ہے وہ ہے حسین. مجھے نہیں معلوم بھئی، میں یقین مانیے جتنا تھکا ہارا آیا ہوں نا پورے دن کے سفر کے بعد، اور مسلسل سفر میں ہوں، 2.25 مہینے مجالس پڑھتا ہوں، میں پھر بھی پورا خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مجمع چلتا رہے گا میرے ساتھ، سارے لوگ ہیں میرے ساتھ. ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کے دادا نے فرمایا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. اب جناب آمنہ نے نام رکھا احمد. علماء موجود ہیں، قرآن میں آیت ہے، گزشتہ کتابوں میں توریت، زبور، انجیل میں اللہ نے تمام انبیاء کو بتایا تھا آنے والے نبی کا نام احمد ہوگا. آسمانوں میں نام ہے محمد،
دادا نے نام محمد رکھا، اختلاف نہیں ہوا، ماں نے نام احمد رکھا، توجہ، دونوں میں اختلاف نہیں ہوا، دونوں نے کہا ہمیں بشارت اسی نام کی ہے۔ جناب عبد المطلب نے کہا مجھے بشارت ہے، میں نے نام پوتے کا محمد رکھنا، ماں نے کہا مجھے بشارت ہے، میں نے نام احمد رکھنا۔ توجہ بھائی، جناب ابو طالب کو بشارت ہے، جناب عبد المطلب کو بشارت ہے، جناب آمنہ کو بشارت ہے، جناب فاطمہ بنت اسد کو بشارت ہے۔ بعد میں ایک اور بی بی آ رہی ہیں جن کا نام ہے خدیجہ، انہوں نے کوئی رشتہ قبول نہیں کیا، کہ خبردار کوئی رشتہ میرے لیے نہ آئے، مجھے بشارت ہے ایک آخری نبی نے آنا۔ مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، یہ تو مانتے ہیں کہ ان سب ہستیوں کو بشارت تھی۔ جملہ میں کہہ گیا ہوں بھئی، سارے مسلمان مانتے ہیں کہ ان ہستیوں کو بشارت تھی، جناب عبد المطلب کو بشارت، جناب ابو طالب کو بشارت، جناب حمزہ کو بشارت، جناب آمنہ کو بشارت، جناب فاطمہ بنت اسد کو بشارت، جناب خدیجہ کو بشارت، ان سب کو بشارت تھی، نہیں تھی تو خود رسول خدا کو نہیں تھی۔ بات پہنچ گئی ہے؟ میں جملہ کہنے والا ہوں، طبیعتوں کو گراں گزرے تو بہت معذرت، کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے، میرا شیعہ سنی سارا مجموعہ مکس بیٹھا ہے، تو جملہ کہوں گا برا نہ منائیے گا، لیکن اپنا عقیدہ صحیح کر لیجئے گا۔ تعصب میں نہیں کہہ رہا ہوں، عقیدہ تصحیح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے کسی کا یہ عقیدہ ہو تصحیح کر لے کہ جب پیغمبر 40 برس کے ہوئے تو ایک مرتبہ غار حرا میں عبادت کر رہے تھے۔ ارے بھئی، جب سارا مکہ بت پرستی کر رہا ہے تو رسول کو بھی بشارت ہوگی نا کہ شرک چھوڑ کے غار حرا میں گئے تھے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ بے انہیں بھی بشارت ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، غار حرا میں گئے ہوئے تھے کہ اچانک جبرائیل آ گئے، کہا اقرا پڑھیے۔ تو بعض مسلمانوں نے لکھا کہ پیغمبر گھبرائے، اپنے آپ کو غار حرا سے پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی، معاذ اللہ خودکشی کی کوشش کی۔ جناب جبرائیل نے روکا، سینہ سینے سے ملایا، کہا اقرا پڑھیے۔ آپ نے سورہ اقرا کی تلاوت کی، سورہ علق کی۔ گھر آئے، جناب خدیجہ سے کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ بہت بڑی مخلوق بار بار نظر آتی ہے اور کہتا ہے مجھے بار بار اقرا۔ تو جناب خدیجہ نے کہا میرے ساتھ چلیے، میرے چچا کے بیٹے کا نام ہے ورقہ بن نوفل، اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو بہت سے مسلمان کہتے ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس پیغمبر گئے، اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے آخری نبی ہیں۔ اب میرا اعتراض یہ ہے، علم کے شہر کو ورقے بتائیں گے؟ توجہ فرمائی جانے کی راہ میں بات پہنچ گئی ہے۔ ارے مدینۃ العلم کو ورقے بتائیں گے کہ آپ نبی ہیں؟ ان سب کو بشارت تھی جنہوں نے پالنا تھا، پیغمبر کو کوئی بشارت نہیں تھی۔ اور ابھی بھی کسی ذہن میں شبہ رہ گیا تو میں ایک اور دلیل پیش کر دوں، اگر سننا چاہیں گے۔ تمام علماء کی دعاؤں کے لیے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں۔ مجھے بتایا کہ یہاں پہ تقریباً اس وقت علماء کرام جو موجود ہیں 20 سے زیادہ علماء موجود ہیں۔ میں چہروں سے سب سے آشنا نہیں ہوں، صرف 10 بس تک گزارش کر سکتا ہوں، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول کیجئے گا۔ عزیزان گرامی، قرآن میں لکھا ہے اللہ نے کس کس پہ وحی نازل کی، میں پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں۔ سرور کائنات پہ وہ کہتے ہیں پہلی وحی آئی تو گھبرا گئے، بخار ہو گیا، جناب خدیجہ نے پٹیاں کی تو بخار اترا۔ عزیزان گرامی، اب میرے جملے سنیے گا۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ الْبُيُوتَ فِي الْجِبَالِ، اے میرے حبیب، آپ کے رب نے شہد کی مکھی پہ وحی نازل کی، پہاڑوں پہ گھر بنانا تو شہد بچے گا۔ شہد کی مکھی پہ وحی آئی، نہ اس نے خودکشی کی کوشش کی، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے، نہ گھبرائی، نہ بخار ہوا،
نہ پٹیاں ہوئی. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے بھئی. شہد کی مٹی چلیں میں کہتا ہوں کہتے چلیں وہاں کچھ اور الہام کی کیفیت ہو سکتی ہے. آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے کہا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, اللہ نے موسیٰ پہ جناب موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی. کیا وحی نازل کی؟ اے موسیٰ کی ماں, موسیٰ کو تابوت میں رکھ کے نیل میں بہا دو. جناب موسیٰ کی والدہ نے کہا پروردگارا میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرا بچہ, موسیٰ میرا لال ہے, تیرا حکم ہے اس لیے بہا رہی ہوں, میرا دل نہیں مانتا. نیل پہ کھڑی ہوئی, تابوت میں جناب موسیٰ کو رکھا, بہا دیا. جناب موسیٰ کی ماں نہ نبی تھی, نہ رسول تھی, نہ امام تھی, نہ معصومہ تھی. توجہ, ان پہ وحی آئی, نہ انہوں نے اپنے آپ کو نیل میں گرایا, نہ خودکشی کی کوشش کی, نہ گھبرائی, نہ بخار ہوا. کہ پروردگارہ تو نے کہا اس لیے مان رہی ہوں. جناب مریم پہ وحی آئی, چلے وہ معصومہ تھی لیکن نہ انہوں نے خودکشی کی کوشش کی. او مسلمانوں سوچ تو لو, یہ خاتم النبیین ہے. بات پہنچ رہی ہے میری؟ جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو معلوم نہیں ہے سوچتے بھی ہیں یا نہیں کہ معاذ اللہ رسول اسلام سے کیسی نسبت دی جا رہی ہے. عزیزان گرامی, ابھی رسول اسلام کی میں چند معجزات پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر کہ اب ابتدائی زندگی ہے, مراحل ہیں, مجھے دوسری جگہ پہ بھی پیش کرنا ہے بھرت میں, وہاں پہ انشاءاللہ باقی مطالب کو پیش کروں گا. لیکن اب چند معجزات جسد مطہر سے متعلق سن لیجئے کہ اللہ نے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو اب جب رحمت آتی ہے تو پتہ چلتا ہے رحمت آ گئی. نہیں پہنچا سکا بھئی. جب گھر میں آئے تو جناب عبد المطلب کہنے لگے سکون قلب ہے. جناب آمنہ نے ایک مرتبہ جب جناب عبد المطلب کے ہاتھوں میں دیا نا تو جملہ کہا, آپ پڑھیے گا تاریخ میں. تو جناب آمنہ نے کہا, کیونکہ بہو تھیں, تو انہوں نے کہا کہ بابا جان ہر ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہوگی لیکن نہ جانے اس بچے میں کیا ہے. جب میں یہ آپ کو دے رہی ہوں تو مجھے لگتا ہے میرا کلیجہ میں نے نکال کے رکھ دیا. یہ نہ جانے اتنی محبت مجھے کیوں ہے کہ میرا دل تڑپ رہا ہے, دینے کا جی نہیں کرتا. تو جناب عبد المطلب نے ایک جملہ کہا آمنہ یہ صرف آپ کی نہیں ساری دنیا کی محبتوں ہی کے لیے آیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, کہ دنیا کی محبتوں کے لیے آیا ہے میرا یہ پوتا. تو جانے گرامی, اب یہ چند معجزات پیش کرنا چاہ رہا ہوں بس رسول اسلام کے, کہ سرور کائنات جوان ہوئے, پورے مکے میں شہرت ہو گئی, صادق و امین ہیں, اور تجارت کرتے تھے جناب ابو طالب کے ساتھ, اپنے چچا کے ساتھ. تو ہر جگہ پہ بات ہونے لگی کہ بھئی جس تجارت میں یہ جاتے ہیں وہاں پہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا. تو وہاں پہ ایک بی بی تھی جن کا نام تھا ملیکۃ العرب, اصل نام خدیجہ لیکن شہرت تھی ملیکۃ العرب یعنی تمام عرب کی ملکہ. سنیں گے میرا, یہ میری اس پہ بڑی محنت ہے تو میں سارا کچھ میلاد حذف کر کے صرف یہ جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو ایک مرتبہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے سنا کہ کوئی محمد نامی بہت بڑے مقدس تاجر ہیں کہ جس تجارت میں حصہ لیتے ہیں اسے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. تو بی بی کے منشی کا نام موجودہ زبان میں پیش کروں تو میسرہ تھا. میسرہ سے کہا میسرہ ہماری طرف سے دعوت دو, ہماری طرف سے دعوت دو. پیغمبر نے نہیں کہا تھا کہ میں مال تجارت لے جاؤں گا, دولت دیکھ کے پیغمبر نہیں آئے تھے, جناب خدیجہ نے درخواست کی تھی. پہنچا نہیں سکا میں اس بات کو. عزیزان گرامی ایک جملہ روک کے کہہ رہا ہوں, سارے مجمع کی توجہ میں پورا خون جگر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جناب خدیجہ نے دعوت دی میرا مال تجارت لے جائیں. بعد میں جناب خدیجہ نے جب مال تجارت سے واپس آئے تو رشتہ بھیجا جناب ابو طالب کے پاس. اپنی سہیلی نفیسہ خاتون سے کہا کہ جناب ابو طالب سے کہو کہ ہم ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں. اسلام میں مرد رشتہ بھیجتا ہے لیکن جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا. جانتے ہیں کیوں؟
تاکہ کوئی بد عقیدہ یہ نہ کہے محمد نے دولت دیکھی تھی رشتہ بھیج دیا. بات پہنچ رہی؟ توجہ ہے نا جانے گرامی؟ تو اب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آپ کو مال تجارت لے جانے کی دعوت دی. رشتہ آپ نے بھیجا تاکہ کبھی بھی کوئی مشرک یا کافر بھی یہ نہ لکھے کہ ارے دولت دیکھی تھی، خود یتیم تھے، دولت دیکھ کے رشتہ بھیج دیا. تو جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا. میں آگے پیش کروں گا. ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کو دعوت ہوئی، آپ تشریف لائے. جناب خدیجہ نے کہا کہ میری آپ سے درخواست ہے، میرا مال تجارت شام لے جائیے، دمشق لے جائیے. جناب سرور کائنات نے کہا میری کچھ شرائط ہیں، ہر شے نہیں لے جاؤں گا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے میرے ساتھ اس جملے پہ. عزیزان گرامی، سرور کائنات نے کہا میری کچھ شرائط ہیں، ہر شے نہیں لے جاؤں گا. شرائط ہیں، ابھی نزول شریعت شروع نہیں ہوا. سرور کائنات جانتے ہیں کیا جائز ہے، کیا جائز نہیں ہے. کہا میری شرائط ہیں. آپ نے کہا جو آپ کی شرائط ہیں مجھے قبول ہیں. پیغمبر نے فرمایا، کہا کہ میرے مال تجارت کے اندر اتنا حصہ ہوگا کہ ہاں میں منظور ہے. جناب سرور کائنات تشریف لے گئے. ایک مرتبہ جناب خدیجہ نے میسرہ کو بلایا. کہا میسرہ، اگر یہ کہیں کہ چل دو تو چل دینا، یہ کہیں رک جاؤ تو رک جانا، یہ کہیں کہ خیمے نصب کر دو تو خیمے نصب کر دینا، یہ کہیں کہ خیمے اکھاڑ دو تو خیمے اکھاڑ دینا. یہ میرا مال تجارت نفع میں بیچے تم نفع میں بیچ دینا، نقصان میں بیچے تم نقصان میں بیچ دینا. یہ کہیں کہ دن ہے، چاہے تارے چمک رہے ہوں تم کہنا دن ہے. یہ کہیں رات ہے، چاہے سورج چمک رہا ہو تم کہنا رات ہے. مجھے نہیں معلوم مجمع پہنچا یا نہیں پہنچا. بھئی ابھی آیت نازل نہیں ہوئی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جناب خدیجہ پہلے سے اطاعت سکھا رہی ہیں. ابھی آیت نہیں آئی. آیت نہیں آئی کہ اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی. جناب خدیجہ ابھی سے اطاعت سکھا رہے. بس بھئی جہاں تک لوگ کھڑے ہیں میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. جناب خدیجہ نے ایک جملہ کہا کہ میسرہ جو کچھ دیکھو مجھے آ کے من و عن بیان کر دینا. بی بی کیا توقع کر رہی ہیں؟ کہ نہیں یہ خاص ہیں، جو بشارت سی لگتا ہے یہ وہی ہیں. توجہ ہو، کہ یہ خاص معلوم ہوتے ہیں، یہ کوئی مظہر العجائب ہیں اگر مجمع ہو. میسرہ نے کہا ٹھیک ہے بی بی، ہم ساتھ جائیں گے، جو کچھ دیکھیں گے آپ کو آ کے بیان کر دیں گے. اب سب کے سب مال تجارت لے کے بہت بڑا قافلہ لے کے رسول خدا کے ساتھ چلے گئے. جب واپس آئے میسرہ نے کہا کہ بی بی آپ کو کبھی تجارت میں اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا ان کے جانے سے ہوا. ہونا ہی تھا، رحمت للعالمین جو تھے. ایک مرتبہ جناب خدیجہ نے کہا رسول اسلام سے اگر چاہیں تو سارا نفع آپ رکھ لیجئے. آپ نے فرمایا نہیں، جتنا کہا تھا اس سے زیادہ نہیں لوں گا. جناب خدیجہ نے کہا میں اپنی خوشی سے یہ سارا نفع آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. کہا نہیں، پھر بھی نہیں رکھوں گا، جتنا کہا تھا اس سے زیادہ نہیں لوں گا. مجمع ہے میرے ساتھ؟ تو ایک مرتبہ کہا جتنا کہا تھا اس سے زیادہ نہیں لوں گا. کیوں؟ تو عزیزان گرامی سرور کائنات کی زبان حال کو میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں. کہنا میری صداقت کی علامت تھا، کرنا میری امانت کی علامت ہے. سرور کائنات کوئی بھی عمل بغیر کسی وجہ کے نہیں کرتے. سرور کائنات تشریف لے گئے. جناب خدیجہ نے کہا میسرہ کیا دیکھا؟ کہا بی بی واقعاً یہ مظہر العجائب ہے. حق الیقین کی جلد نمبر 1 میں علامہ محمد باقر مجلسی نے 24 معجزات جسد مطہر سے متعلق لکھے ہیں. مجمع گھبرا کے سن رہا ہے اس وقت. میں سارے نہیں پیش کر سکوں گا. 24 معجزات جسم مبارک سے لکھے ہیں رسول خدا کے. جو آپ نے معجزات دکھائے وہ 1000 سے زیادہ ہیں. حیات القلوب میں ہے جلد نمبر 2 میں. لیکن جو آپ کے جسم مبارک میں جسد مطہر میں معجزات تھے وہ 24 ہیں.
ہماری اکثر کتابوں میں ہے، میں حق الیقین سے پیش کر رہا ہوں. المناقب میں بھی ابن شہراشور نے مختلف انداز سے سب نے لکھا ہے. اب ایک مرتبہ بی بی نے سوال کیا، میسرہ کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے دیکھا بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو سر سے لے کے گردن تک ان سے چھوٹا نظر آتا ہے. ان کے خالق کو یہ منظور نہیں کوئی ان سے اونچا نظر آئے. آدھا مجمع ابھی بھی ہے یا نہیں ہے؟ کہ ان کے خالق کو یہ منظور نہیں کوئی ان سے اونچا نظر آئے. تو اب اگر رسول خدا کچھ نواسوں کو کاندھوں پہ سوار کر لیں، کچھ دیر اور چلیں گے بھئی؟ ابھی تو میں نے پہلا معجزہ پیش کیا. توجہ ہے میرے ساتھ؟ اب جناب خدیجہ نے سوال کیا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب یہ راہ پہ اپنے دن میں راہ پہ چلتے ہیں تو ان کے سر پہ ایک ابر رہتا، ایک بادل رہتا. یہ جہاں پہ بھی چلے جائیں وہ بادل ساتھ ساتھ رہتا. وہ بادل ہوا کے رخ پہ نہیں چلتا. مجمع ہے یا نہیں ہے؟ وہ بادل ہوا کے رخ پہ نہیں چلتا، ان کے رخ پہ چلتا ہے. او مسلمانوں، اگر میرے سر پہ مسلسل کوئی بادل رہے، لندن سے کراچی آئے، کراچی سے سیالکوٹ، تو میں پریشان ہو جاؤں گا یہ کیا ہے. لیکن پیغمبر کو پتا تھا نہیں یہ میرے ساتھ ہے. اب نہ کہنا محمد ہم جیسے. توجہ ہے ذہن گرامی؟ ایک میں جملہ کہہ دوں آپ سے کہ یہ جو معجزہ پیش کر رہا ہوں نا، یہ کتابوں میں ہے. یہ جو ساتھ میں حاشیہ یہ میرا اپنا. یہ جو تجزیہ کر رہا ہوں یہ سارا میرا اپنا. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. معجزہ کتاب میں ہے، تبصرہ میرا ہے. اگر چلیں گے عزیزان گرامی، جناب خدیجہ نے سوال کیا میسرہ اور کیا دیکھا؟ بی بی بار بار پوچھتی تھی میسرہ اور کیا دیکھا اور کیا دیکھا. اس کا مطلب ہے فضائل سننے کا شوق جناب خدیجہ کو بھی تھا. کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہ بی بی ہم نے دیکھا کئی مرتبہ یہ کچے پہ چل رہے ہوتے ہیں، مٹی پہ ریت پہ پاؤں رکھتے ہیں، نشان نہیں بنتے. ابھی بھی آدھا مجمع ہے. کچے پہ پاؤں رکھتے ہیں، نشان نہیں بنتے. اور بعضوں کا چٹانوں پہ پاؤں رکھتے جاتے ہیں، نشان بنتے جاتے ہیں. تو یہ پیغمبر کا اعجاز کیسا؟ بعد میں صحابہ نے بھی پوچھا یا رسول اللہ لگتا ہے کہ آپ ریت کے اوپر چل رہے ہیں، آپ کا نشان نہیں بن رہا اور چٹانوں پہ نشان بن جاتا. تو آپ نے فرمایا مجھے اختیار ہے میرے آثار کہاں رہے. ارے جسے قدموں پہ اختیار ہے کیا اسے دلوں پہ اختیار نہیں؟ توجہ ہے ذہن گرامی؟ کچھ دیر اور چلیں گے نا میرے ساتھ؟ میسرہ اور کیا دیکھا؟ عزیزان گرامی اب یہ ایک اور یہاں پہ صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں. اگر اب آپ کو مشہد مقدس میں، نیشاپور میں یا کسی اور مقام پہ قدم گاہ معصومین کی نظر آئے تو شک نہ کیجئے گا، یہ محمد و آل محمد کا اعجاز ہے.
میں اپنا تجزیہ پیش کروں کہ میں کیا سمجھتا ہوں. یہ زمین پہ کیوں نشان بن جاتے تھے؟ جب چٹانوں پہ معصومین کھڑے ہوتے تھے نا تو کئی مرتبہ پتھروں کا دل کرتا تھا چومنے کا. توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ بھائی میں سارے معجزات نہیں پیش کر سکوں گا، انشاءاللہ وہاں مکمل کروں گا. چند معجزات اور سن لیجئے، مجھے دوسرے کا پہنچنا ہے، میں نے ان سے وعدہ پہلے کے وقت کا کیا تھا. عزیزان گرامی، جناب خدیجہ نے سوال کیا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے دیکھا جب یہ راستے پہ چلتے ہیں تو درخت جھکنے لگتے ہیں، درخت جھکنے لگتے ہیں. جناب ابو طالب سے بھی یہی کہا تھا عیسائیوں نے. ابو طالب جب یہ پہاڑ سے اتر رہے تھے ہم نے خود دیکھا ان کے سامنے درخت جھک رہے تھے. اور مسلمانوں درختوں کو بھی پتا ہے یہ محمد ہے. اب اگر کوئی انسان ہو کے نہ جھکے تو سمجھو جانوروں سے بدتر. میں بے حد ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، خصوصاً آپ کے علماء کرام نے جتنی محبت مجھے دی ہے میں بے انتہا ممنون ہوں. یہ دن مجھے یاد رہے گا. جس عقیدت و محبت سے سن رہے ہیں اس سے دو جملے اور سن لیجئے گا. ایک مرتبہ جناب خدیجہ نے کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا یہ جہاں سے گزر جاتے ہیں 1 سے 2 دن تک خوشبو آتی رہتی ہے. ایک سے 2 دن خوشبو آتی ہے. کیسی خوشبو؟ کبھی بھی نہ کسی پھول میں ایسی خوشبو، نہ کسی گلاب میں ایسی خوشبو، نہ کسی عطر میں ایسی خوشبو جیسی ان کے بدن سے آتی ہے. اور مسلمانوں اب سمجھ میں آیا جب نواسے گھر میں آ کے حدیث کسا میں کہتے ہیں انی اشمو اندہ کے رائحتن طیبتن کأنہا رائحت جدی رسول اللہ. مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی جیسے نانا کے بدن سے آتی ہے. بھئی ہم نے یہ پہلے نواسے دیکھے ہیں جو خوشبو سے بتاتے ہیں ہمارے نانا آئے ہیں. خوشبو ایسی آتی تھی جہاں سے گزر جاتے تھے 1 سے 2 دن تک. مشرک و کافر بھی کہتے تھے یہاں سے محمد گزرے ہوں گے. کیا کیسے معلوم کہ خوشبو نہیں بتا رہے؟ کسی شے میں ایسی خوشبو نہیں جیسی ان کے بدن سے آتی ہے. اور پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں ہم جیسے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. روک کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے پنجابی کے 2 مصرے ذہن میں آ رہے ہیں اس وقت. ایک چھپڑ کی مینڈکی تھی تو اس کی بیٹی نے کہیں پوچھ لیا اماں یہ حور کیا ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا بیٹی آہستہ بولو لوگوں کا مجھ پہ شک ہے. کتھے چھپڑ دی ڈڈ، کتھے جنت دی حور، کتھے بدشکل مولوی، کتھے محمد دا نور. توجہ ہے جانے کے؟ توجہ ہے نا جانے کے نام؟ توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نام میں؟ جناب خدیجہ نے سوال کیا میسرہ اور کیا دیکھا؟ بس بھئی وقت نہیں ہے.
جناب خدیجہ نے کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی پشت پہ ایک نشان ہے جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں مہر نبوت، جس پہ لکھا تھا خاتم النبیین. توجہ، تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے. کچھ نے لکھا ہے دائیں بازو پہ نشان تھا، کچھ کہتے ہیں پشت پہ نشان، خاتم النبیین لکھا تھا. تو میسرہ نے کہا بی بی ہم نے ان کی پشت پہ نشان دیکھا کہ اگر اس سے کپڑا ہٹ جائے تو نور آسمان سے جا ملتا، نور آسمان سے جا ملتا. پیغمبر حجت الوداع کے موقع پہ صحابہ سے کہتے ہیں اگر کبھی تم میں سے میں نے کسی پہ ظلم کیا تو آج بدلہ لے لے، بعد میں نہ کہے. سارے خاموش رہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے تازیانہ مارا تھا. پیغمبر نے کہا مجھے نہیں یاد میں نے کبھی کسی جانور کو بھی مارا ہو. میری لاکھوں روح قربان. فرماتے ہیں مجھے نہیں یاد میں نے کبھی جانور کو بھی تازیانہ مارا ہو، میں نے اپنی کبھی اونٹنی یا گھوڑے کو بھی نہیں مارا. کہا نہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے تازیانہ مارا تھا. کہا ٹھیک ہے اسے تازیانہ دو، تازیانہ مار لے. کہا نہیں یا رسول اللہ جب آپ نے میری پشت پہ تازیانہ مارا تھا نا تو میری پشت برہنہ تھی، کپڑا نہیں تھا. پیغمبر نے کہا میرا کرتا اٹھاؤ تاکہ یہ تازیانہ مار لے. اب سارے صحابہ غضب سے دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر نے اجازت دے دی. جیسے ہی کرتا ہٹا اس نے تازیانہ پھینکا، آگے بڑھا، پیغمبر کے ختم نبوت کے بوسے دینے لگا. چومنے کے بعد کہا یا رسول اللہ معاف کر دیجئے گا، میں زیارت کرنا چاہتا تھا، میں نے جھوٹ بولا تھا، آپ نے مارا نہیں تھا، مجھے زیارت کرنا تھی. او مسلمانوں، صحابہ جھوٹ بول کے بھی زیارت کو جائز سمجھتے تھے. تجزیہ میرا ہے، پیغمبر کی صحابہ جھوٹ بول کے بھی زیارت کو جائز سمجھتے تھے. اور مسلمانوں زیارت کو بدعت نہ کہنا. بات پہنچ رہی ہے؟ عزیزان گرامی ایک مرتبہ جناب خدیجہ نے سوال کیا میسرہ اور کیا دیکھا؟ سنیں گے چند جملے اور. میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے دیکھا کہ اس سفر میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا تھا یہ لعاب دہن لگاتے شفا مل جاتی. توجہ. اور اگر راستے میں کہیں پہ کنواں ہوتا تھا اگر پانی اس میں خشک ہو چکا ہو یہ لعاب دہن ڈالتے تھے پانی بھر جاتا تھا. اور اگر پانی پہلے سے کھارا ہو یہ پانی ڈالتے تو پانی میٹھا ہو جاتا تھا. ان کے لعاب دہن میں ایسا اثر ہے کہ ہر بیمار کو شفا مل جاتی ہے. بی بی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اگر یہ وضو، اب اسے تو پتا نہیں تھا وضو ہے، کہ یہ اگر کوئی بھی چیز بدن سے مس کر لینا پانی، بھئی یہاں تک روایات میں کہ صحابہ پیغمبر کے وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے تھے. صحابہ پیغمبر کے وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے تھے. ظرف لاتے تھے، برتن لاتے، اس میں پانی لے لیتے کہ بیمار کو پلانا شفا مل جائے گی. اور تبرک کے منکروں، بات پہنچ گئی ہے؟ صحابہ تبرک کو مانتے تھے. بس بھئی آخری معجزہ پیش کر رہا کہ میسرہ اور کیا دیکھا. 24 معجزات ہے، سارا پڑھنا پورا خون جگر دے رہا ہوں. کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہ بی بی ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ سو جاتے تھے نا تو ان کی عادت ہے بالکل سیدھے سوتے ہیں. سب نے لکھا پیغمبر کروٹ نہیں لیتے تھے، بالکل سیدھے سوتے تھے. کہ اور پورا بدن ڈھانپ لیتے ہیں کالے رنگ کی چادر سے. آپ نے اکثر نعت سنی ہوگی اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. پیغمبر کالے رنگ کی عبا لیں تو سنت ہے، شیعہ کالا لباس پہنے تو بدعت ہے. تو کہا بی بی یہ جب سوتے ہیں نا بالکل سیدھے پورا بدن ڈھانپ لیتے ہیں، عبا اوڑھتے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک پورا بدن ڈھانپ لیتے ہیں. کہ جب خیمے نصب ہوتے تھے جب سب سو جاتے تھے کوئی بھی گزرتا تھا وہ دیکھ کے بتاتا تھا یہ محمد سو رہا ہے. کہ میسرہ کیسے پتا چلتا تھا؟ کہ بی بی ان کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا.
کالے رنگ کی ابا سے بھی باہر نور آتا ہے. توجہ, سارے مجمع کی توجہ. پیغمبر کے بدن سے نور نکلتا تھا. جب ابا لے کے سوتے تھے تب بھی نور چھن چھن کے نکلتا تھا. دیکھنے والے دیکھ کے بتاتے تھے محمد سو رہے ہیں. اب اگر پیغمبر کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو, اگر پیغمبر کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو کسی ایسے کو تلاش کریں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو جیسا پیغمبر کے جسم سے نور نکلتا ہے. اب سمجھ میں آیا علی کو کیوں بلایا تھا. روک کے جملہ کہہ رہا ہوں, میرا تجزیہ سن لیجئے گا. سنیں گے میرا تبصرہ سن لیجئے. جناب ختمی مرتبہ نے کہا یا علی میرے بستر پہ سو جائیے. کہا یا رسول اللہ میرے آپ کے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. کہا ہاں یا علی. فوراً جناب امیر سجدہ شکر میں گر گیا. پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر, تو نے مجھے اس قابل بنایا میں تیرے حبیب کی جان بچاؤں. توجہ, جناب امیر سو گئے. اب وہ جو دیکھ رہے تھے نا چاروں طرف سے, وہ شیعہ نہیں تھے, ابو سفیان کے بھیجے ہوئے تھے. اور وہ دیکھ دیکھ کے کہتے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں. بس میں میرے بانی آ گئے ہیں دوسرے. تو عزیزان گرامی ہاتھوں کو بلند کیجیے گا, وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جا سکتا. عزیزان گرامی زندگی رہی کسی اور موقع پہ پروردگارہ انشاءاللہ بھرت میں ہے. ایک اور موضوع سنانا مجبوری ہو گیا. آپ لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کرنا آتا ہے. بھائی میں آخری جملہ پیش کر رہا ہوں, سارے مجمع کی توجہ میں اسی پہ تمام کروں گا, پورا خون جگر پیش کر رہا ہوں. جناب خدیجہ نے کہا میسرہ اور کیا دیکھا. کہا بی بی ہم نے دیکھا ان کی پیشانی سے خاص نور نکلتا, خاص نور ان کی پیشانی سے نکلتا. ایک ام المومنین کہتی ہیں کہ جب دن میں سوئی کھو جاتی تھی ہم رات کا انتظار کرتے تھے. تو صحابہ نے کہا ہے ام المومنین رات میں تو اور زیادہ اندھیرا ہو جاتا. کہا نہیں, رات میں پیغمبر گھر آتے تھے, وہ سوئی جو دن میں کھو کے نہیں ملتی تھی رات میں پیغمبر کی پیشانی کے نور میں مل جاتی تھی. وہ ام المومنین کہتی ہیں رات میں پیغمبر کی پیشانی کے نور میں دن میں کھوئی ہوئی سوئی مل جاتی تھی. میرا تجزیہ سن لیجئے. او مسلمانوں, ملاؤں کی نہ ماننا, ماں کی مان لو. ماں نے کہا ہے نور چھے, ملا کی نہ ماننا کہ خاکی چھے. بات پہنچ گئی ہے. آئیے ذرا ہم کہتے ہیں عید میلاد النبی, عید ہے نا ہمارے لیے. اور آپ نے دیکھا ہمیشہ عید پہ چھوٹے بڑوں سے عیدی مانگا کرتے ہیں. آئیں ذرا مل کے عیدی مانگے. پروردگارہ اپنے حبیب کی تو عیدی عنایت فرما. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, جس نے جو مانگنا ہے مانگے گا اس وقت. پروردگارہ عیدی عنایت فرما, ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما.
پروردگار ہمیں عیدی عنایت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، پروردگار ایسے امام بارگاہ کو مزید ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، جتنے بھی تیرے حبیب کے ان کی آل کے چاہنے والے آئے ہیں پروردگارہ سب کی تمام دعائیں مستجاب فرما، پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما، پروردگار جتنے علماء اعلام علماء کرام یہاں موجود ہیں سب کی صحت و سلامتی کے ساتھ اور تمام مؤمنین کو صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان کے ساتھ بہت طویل زندگی عنایت فرما، پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما، اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی آل پاک کے صدقے میں پروردگارہ سب کی تمام دعائیں مستجاب فرما، مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ اس بیمار کا جن کا بستر لوٹ لیا گیا تھا، بیماروں کے بستر نہیں لوٹے جاتے، بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، پروردگار ان تمام کے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔